برای خشنود امام زمان بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران تھوڑا سا آگے آ جائیے. جگہ جو آگے کی خالی ہے تھوڑا سا حضرات آگے آ جائیں. جگہ ہے خالی چونکہ بعد میں مومنین آئیں گے تو تکلیف ہو جائے گی. آپ تھوڑا سا سمٹ آئیں. محمد اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اچھا عاشق بھائی آپ بھی اچھا آئیے تھوڑا سا زحمت کیا. ایک مرتبہ اور میرے لوگ صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں. ہم سب گلستان اہل بیت کے گلاب ہیں. جتنے بھی مومنین ہیں بیٹھے ہیں مجلس میں ہم سب گلاب ہیں. گلاب جہاں رکھ دو وہی اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان. لیکن اگر گلدستہ بن جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. لہٰذا آپ جہاں بیٹھے رہیں گے اچھے لگیں گے, لیکن سمٹ کے بیٹھیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے. اس لیے کہ کربلا اتحاد کا نام ہے. دیکھیے وہ تیزی سے آ رہے ہیں, بعد میں جگہ نہیں ہوتی. اتحاد کا نام ہے اور ہمارے دل بھی ملے ہوں اور شانیں بھی ملے ہوں. یہ بھی تو عشق اہل بیت کی نماز ہے. اور طریقہ نماز یہ ہے کہ ایک آدمی تھوڑی جماعت آپ ہوتی ہے تو ایک وہاں کھڑا رہے ایک وہاں نہیں. شولڈر ٹو شولڈر. وہی حال یہاں بھی ہونا چاہیے کہ عشق اہل بیت کی نماز با جماعت ہونی چاہیے. سلام علیکم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. زحمت نہ ہو تو یہ تھوڑا سا اسے آگے کر دیجیے. اسے تھوڑا سا ادھر آگے کر دیجیے. ہاں معاف کیجیے گا جی. حضرات آپ سے بات پوچھنی ہے مجھے. آج 5واں دن ہے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے. آپ سے بات پوچھنی ہے چونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ہندوستان میں. آپ کے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا.
تو ایک بات، جو لوگ یہاں میلبرن میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان سے، جو میلبرن میں نہیں پڑھے ہیں، بارہ سے یا کہیں اور سے پڑھ کر آئے ہیں، ان سب سے آپ جتنے افراد ہیں، میرا ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب دیجیے گا تاکہ وہیں سے بات آگے بڑھا دوں اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، میرے یہاں ہوتا ہے ہندوستان میں، آپ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتائیے گا۔ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں اٹینڈنس لگتی ہے، یہاں بھی لگتی ہے، لگتی ہے، سارے ہمارے لگتی ہے۔ اٹینڈنس لگنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے، جو حاضر ہے کیسے اٹینڈنس کیسے لگتی ہے؟ نام بلایا جاتا ہے، دو طریقہ ہوتا ہے، یا تو یا سر کہا جاتا ہے یا نہیں، ابھی متوجہ نہیں ہوا، یا سر کہا جاتا ہے یا ہاتھ، یہی اٹینڈنس لگانے کا طریقہ ہے۔ آپ اس میں اہل بیت میں مودت اہل بیت کی نماز پڑھنے چلے آئے ہیں، آل محمد آ گئے ہیں، آپ کو اپنی حاضری درج کروانی ہے، تو یا سبحان اللہ بول کے حاضری درج کروائیے یا ہاتھ اٹھا کے حاضری درج کروائیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں جو کہنا چاہ رہا تھا، الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بس ہم یہ کوشش کریں کہ جتنی محنت ہم کریں اس سے آدھی آپ کر لیں تو بات ہو جائے گی۔ بات چل رہی ہے سیرت اہل بیت اور کوشش کی جا رہی ہے، چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ آپ حضرات کچھ معروضات عرض کیے جائیں۔ آج شب جمعہ ہے، یہاں پہ نماز جماعت سے ہوئی، الحمدللہ حدیث قصہ پڑھی گئی، دعائے کمیل پڑھی گئی، سورہ یاسین پڑھی گئی، اور پھر مرثیہ اور مجلس۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ حضرات تک ایک دو باتیں آج پہنچ جائیں شب جمعہ کے حوالے سے بھی، بڑی اہم رات ہے خصوصاً دعاؤں کے لیے۔ اور ایک جملہ کہوں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ خدا سے مانگا کیسے جائے۔ ہمارے پاس لفظیں نہیں تھی، ہمارے پاس سلیقہ نہیں تھا، ہمارے پاس طریقہ نہیں تھا، اہل بیت نے بتایا کہ مانگا کیسا جائے، اور یہ بھی بتایا صرف کیسے اور کیوں کر مانگا جائے، طریقہ بھی بتایا۔ ابھی دعائے کمیل ہم لوگ پڑھ رہے تھے، چند برادران تھے، مولا کائنات کے، اچھا ایک جملہ اور سن لیجیے، یہ دعا ہے مولا علی کی، لیکن کہیں کیا جاتی ہے دعائے کمیل، کیوں دعائے علی کیوں نہیں کہتے جبکہ ہے مولا کائنات کی دعا؟ چونکہ علی نے تعلیم کر دی تھی جناب کمیل کو، اب یہ دعا دعائے کمیل ہو گئی۔ ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ اہل بیت جو جسے دے دیتے ہیں وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، جو جسے دے دیتے ہیں اس کا۔ اب یہ دعائے کمیل ہے، بہت دعائے کمیل شرح دعائے کمیل نہیں پڑھنی ہے، کافی وقت ایک دو جملے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، آپ آتے آتے پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی بنا پر دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بعض گناہیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر دعا بارگاہ رب العزت میں نہیں پہنچتی۔ اب اگر دعائیں قبول نہ ہو تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ نہ سوچئے گا کہ وہاں سے ملا نہیں، یہ سوچئے گا کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہماری بات وہاں پہنچی نہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی بنا پر نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ خدا تو نعمت نازل کرتا ہے، وہ نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے، کیوں؟ ہمارے گناہوں کی بنا پر۔
ہم سوچتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اسی لیے جو شرائط گواہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے استغفار کرو تب دعا کرو. اور وہ خدا تو رگے جا سے زیادہ قریب ہے. بس ایک جملے سے میں آج کی مجلس آگے بڑھا رہا ہوں. دعا میں پڑھنا نہیں تھا، بات آ گئی ہے تو شب جمعہ تھا. یا من اسمہ الدواء وذکرہ الشفاء، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے. ہم نے اس پر عقیدہ کتنا رکھا؟ پڑھتے تو ہے نا، یا من اسمہ الدواء وذکرہ الشفاء، اے وہ کہ جس کا نام شفا ہے. کبھی ہم نے قرآن سے شفا لینے کی کوشش کی؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی صاحب کا انتقال ہونے لگے تو جلدی سے بلایا جاتا ہے کسی کو، اسے جو قرآن پڑھنا جاتا ہے، بھائی سرانے سورہ یاسین پڑھو. کیوں؟ تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو، جلدی سے چلے جائیں. سورہ یاسین موت کے لیے نہیں ہے، حیات کے لیے ہے. قرآن سے موت طلب نہ کرو، قرآن سے حیات طلب کرو. یہ نیت کیا ہے کہ جلدی سے روح نکل جائے؟ نیت تو یہ ہونی چاہیے سورہ یاسین پڑھو تاکہ مریض کو شفا مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو نہیں چاہیے. بس جس جملے سے مجھے وَتَعْدَهُ رِنَن، بس یہ جملہ میرے موضوع میں تھا. یہ اب تک تمہید تھی، یہ جملہ میرے موضوع میں ہے. اور اس کی اطاعت انسان کو، اب اس کا چاہے ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ اس کی اطاعت انسان کو غنی بنا دیتی ہے یا اس کی اطاعت انسان کو مستغنی بنا دیتی ہے. علماء نے مستغنی ترجمہ کیا. اس کی اطاعت مستغنی غنی بننے میں اور مستغنی بننے میں فرق ہے. میں کوشش کر رہا ہوں باتیں پہنچاؤں. غنی میں اور مستغنی میں فرق ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں ایک جملہ پہنچا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو مجھے بتائیے. جب کروڑوں کی دولت جناب خدیجہ کے پاس تھی تو خدیجہ غنی تھی. سنیے گا، جب کروڑوں کی دولت جناب خدیجہ کے پاس تھی تو خدیجہ غنی تھی. لیکن آخر پیغمبر کے بعد اپنی دولت خدا کی راہ میں جب لٹا دیا، اب غنی نہیں مستغنی ہے. میں کاش کے یہ غنی اور مستغنی کے فرق کو آپ تک پہنچا دیتے. اب یہ مستغنی ہے، وطاعت اور خدا کی اطاعت، بس یہی سے بات کو اب لے جانا ہمیں مستغنی بنا دیتی ہے. پھر سمجھ ہی میں نہیں آتا یہ بنگلہ کیا، یہ کار کیا، یہ شہرت کیا، یہ عزت کیا، یہ دولت کیا، یہ اقتدار کیا، یہ حکومت کیا، یہ بڑکپن کیا، یہ دنیا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ خدا کی اطاعت نے مستغنی بنا دیا. سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سنیے گا، سفر میں جا رہے ہیں، امام پیچھے ہیں، چاہنے والے آگے ہیں، حلقے میں امام جا رہے ہیں. اتنے میں دور سے ایک شیر دکھائی دیا. دور سے شیر، ظاہر سی بات ہے کہ شیر آ جائے تو ہر آدمی خوفزدہ ہو جائے، ڈر جائے. مجمع ڈرا، لوگ یوں پیچھے ہٹے. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ آگے شیر کھڑا ہے جو ہمارا راستہ روکے کھڑا ہے. سنیے گا، شیر کھڑا ہے جو راستہ روکے کھڑا ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں. لوگ مجمع پیچھے ہو گیا، امام آگے ہو گئے. یہی روایت کا جملہ ہے. امام آگے بڑھے، شیر کا کان پکڑا. لفظ کان ہے روایت میں، شیر کا کان پکڑا اور ایک طرف کنارے کر دیا. شیر چلا گیا،
لوگوں سے کہا چلو، کہا مولا یہ کیا؟ اب جو جملہ مولا نے کہا ہے میرا اپنا نہیں ہے، امام رضا کا جملہ ہے، اگر عقیدت ہے محبت ہے تو جملے کو قبول کر لیجئے گا اور تحفے میں لے جائیے گا۔ امام نے کہا سنو، اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت اپنے اوپر واجب کر لو اور یہ سوچ لو کہ ہم ہر لمحہ اپنے خدا کی اطاعت کریں گے تو خدا تمہیں اتنی طاقت دے دے گا کہ صرف جانوروں نہیں درندوں میں تمہارا اختیار ہو جائے گا، اور اتنا اختیار ہو جائے گا کہ شیر جیسی چیز پر تم سواری لے کر جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کب؟ جب تم خدا کی اطاعت کرو گے، اطاعت پروردگار کی۔ ہمارے یہاں سب کچھ ہے، ہم کتنا کام خدا کے لیے کرتے ہیں، کتنا کام امام کے لیے کرتے ہیں، کتنا کام نبی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نبی کے لیے کر رہے ہیں تو ایک لمحہ ہمارا اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے خدا کے لیے کیا، ایک لمحہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ کام نبی کے لیے کیا۔ آپ دیکھیں پیسے سب کماتا ہے، بس یہی سی بات ہے، پیسے سب کماتا ہے اپنے اپنے حساب سے، لیکن سب کا پیسہ تو خدا کی راہ میں نہیں لگتا۔ سب کا پیسہ خدا کی راہ میں، خدا پاک پیسوں کو لیتا ہے، ہر پیسہ دوسرا میں۔ نہ جانے کتنے پیسے والے لوگ تھے، لیکن آپ سورہ مبارکہ ضحیٰ پڑھیے، سنیے گا، میں چاہتا ہوں کچھ فضائل پہنچائیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا چہرہ اوپر ہو جائے۔ سورہ ضحیٰ پڑھیے، اس کے بعد پھر میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجد کا یتیما فآوا، سنیے گا، الم یجد کا یتیما فآوا۔ ایک اور آیت ہے، ایک آیت چھوڑ دیں، دوسری آیت ہے 5ویں اور 7ویں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ سنیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ پہلی آیت، آپ کو میں نے یتیم دیکھا، الم یجد کا یتیم، جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ یتیم ہیں، فآوا، تو میں نے پناہ دی۔ خدا کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور جب میں نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو میں نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے، سورہ ضحیٰ پڑھ لیجیے، یہ قرآن ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے پناہ دی، تو خدا نے پناہ کیسے دی؟ توجہ بھائی، پناہ دی تو خدا نے پناہ کیسے دی؟ آیا تھا زمین میں پناہ دینے کے لیے، کیا کیا؟ جب لوگ حملہ کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، پاگل کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، خدا نہ خواستہ پیغمبر کو دیوانہ کہہ رہے تھے، لوگ کچرے ڈال رہے تھے پیغمبر کو، خدا آیا بچانے کے لیے۔ کسی تاریخ میں پڑھا کہ وہ آسمان سے خدا اتر گیا اور سب کو مار دیا اور سب کو بھگا دیا؟ کہا نہیں، لیکن ہم نے ایک ذات مقدس دیکھی کہ جو نبی کے ساتھ سینہ سپر رہی، پتھر آیا خود کھا لیا، نبی کو بچا دیا، تانے آئے خود سہ لیے، نبی کو بچا لیا۔ اس ذات گرامی کا نام علی کے بابا سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ سرکار ابو طالب ہے، جناب ابو طالب نے پیغمبر کو بچایا۔ خدا نے کیا کہا؟ میں نے پناہ دی۔ میں جملوں دکھا رہا ہوں، میں نے پناہ دی۔ ایک بات تو طے آ گئی نا کہ ابو طالب کی پناہ خدا کی پناہ ہے۔ ہاں بھائی، ابو طالب کی پناہ خدا کی پناہ ہے۔ اب ابو طالب سے اگر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ سرکار ابو طالب سے نہیں بچ رہا، خدا کی پناہ سے بچ رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج حاضریاں زیادہ لگ رہی ہیں، انشاءاللہ اسی طرح حاضری لگتی رہے گی۔ خدا کی پناہ۔ دوسری آیت وجہ کا کہا، لیکن میں بہت محتاط ہو کر ممبر سے جملے کہنے کا عادی ہوں، کوئی کنٹروورسی نہیں کرتا، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ میں پڑھ کے چلا جاؤں بعد میں آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے، مگر قرآن کہہ رہا ہے تو میں تو کہوں گا وجہ کا عائلًا
اپنے آپ کو غنی بنا غنی بنا دیا. ایک بالکل نئی روایت سنا نا، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، بزرگان نے بھی نہیں سنی. مجھ سے بہتر خطیب، مجھ سے بہتر عالم ذاکر، آپ نے سب کو سنا ہے، سب کو سنا ہے. آپ نے طالب علم، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں سنی ہوگی. میں روایت سنا، اللہ نے کیا کہا، میں نے قرآن میں غنی بنا دیا. تو پیغمبر کے گھر میں ایک پیڑ تھا پیسے کا، جب ضرورت ہوتی تھی نبی کو اس کو ہلاتے تھے، پیسہ گرتا تھا. آپ ہنس رہے ہیں صاحب کہ آپ کا ہنسنا بتا رہا ہے کہ آپ ماننے کو تیار نہیں اس بات کو. تو دوسری روایت سنا دیتا ہوں کہ پیغمبر کے گھر میں بارش پانی کی نہیں پیسوں کی ہوتی تھی. جب ضرورت ہوتی تھی آسمان سے خدا پیسے برسا دیتا تھا. پھر آپ مسکرا رہے ہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، نہ پیڑ تھا نہ پیسہ تھا. تو مالک جب نہ پیڑ پیدا کیا پیسے کا، نہ بارش پیدا کی پیسے کی، تو پیسہ آیا کہاں سے؟ توجہ، پیسہ آیا کہاں سے؟ تو تمام عالم اسلام نے لکھا، سنیے گا میں جملے کی قدر چاہوں گا، تمام عالم اسلام نے لکھا کہ پیغمبر کے پاس پیسہ خدیجہ کی دولت سے آیا، اور خدیجہ کی دولت نے نبی کو غنی بنا دیا. تو اب جملہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ اپنی دولت اسلام پر لٹا کر غنی ہونا اور ہے، اسلام کی دولت لوٹ کے غنی بننا اور ہے. واہ 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 واہ. سلام پر محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد واجل. اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بابا 5 دن سے اسی کا انتظار کر رہا تھا، آپ آ گئے. اللہ اچھا. ایک بات اور، قرآن یہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان کیا ہے؟ آگے کا ٹکڑا، ہاں پیچھے والے کیا ہے؟ آگے کا ٹکڑا حل جزاء الاحسان. ہاں حسن، جزاک اللہ. میں چاہتا ہوں ساری شرکت ہے نا. آپ نے آیت کی تلاوت کر لی نا، ثواب آپ کو ملا نہیں ملا؟ آدھی آیت میں نے پڑھی، آدھی آیت آپ نے پڑھی، دونوں ثواب میں شریک ہو گئے. ہم تو چاہتے ہیں آپ کو زیادہ ثواب مل جائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بس احسان. تو یہ بتائیے نبی کو پناہ دینا احسان تھا یا نہیں؟ یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں، نبی کو پناہ دینا بھائی احسان تھا یا نہیں؟ ضرورت پر پیسے دینا احسان تھا؟ آپ نے حساب سے بتایا، میں یہاں اس وقت پردیسی ہوں، میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، آپ نے مجھے قیام کرنے کے لیے جگہ دے دی. میرے پاس میں ظاہر سی بات ہے جگہ نہیں تھی، آپ نے مجھے قیام کرنے کے لیے جگہ دے دی. اور میں بمبئی جانے کے بعد آپ کو بھول جاؤں، کون صاحب یہ صاحب 20 دن رہ کر گئے یہاں پہ، اور اب کہہ رہے ہیں کون صاحب، یہ تو احسان فراموشی ہو گئی. تو مالک قانون بنایا تو اللہ کا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان. کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں بھائی، قانون تو خدا کا بنایا ہے نا، میرا تو بنایا ہے نہیں، آپ کو بنایا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کس کا بنایا قانون ہے؟ خدا کا بنایا قانون ہے نا، اللہ کا بنایا. تو اس پہ تو اللہ کو پہلے عمل کرنا چاہیے. ارے توجہ کریں، توجہ کریں، توجہ کریں، اس پہ تو خدا کو پہلے عمل کرنا چاہیے. تو کیا خدا نے عمل کیا؟ جی، اگر وہ قانون بنائے گا تو وہ عمل کر کے بھی دکھائے گا. اب چاہے جس محبت سے جملہ سنیے، چاہے جس عقیدے
ماشاءاللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وجل. واہ واہ. جناب ابو طالب کی محنت جب آسمان پہ گئی تو علی بن کر آئی. خدیجہ کی محنتیں جب آسمان پر گئی تو فاطمہ بن کے آئی. احسان پروردگار تھا. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار آپ کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے. خصوصاً جو آپ حضرات کے مسائل ہیں, بعض افراد نے دعا کے لیے کہا ہے, چونکہ آخر میں دعا نہیں ہو پائے گی, مسائل تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. ابتدا میں ناصر بھائی نے دعا کروا دی ہے, ساری کافی طویل دعا. آپ ان ساری دعاؤں کے ساتھ جس کے دل میں یہاں جو بھی دعا لے کر آیا ہے اس فرش ازا پر, پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی تمام دعاؤں کو فرش ازا کے صدقے میں, غربت حسین کے صدقے میں قبول فرما. تمام کی دعا قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. اب یہ مولائے کائنات جناب سیدہ, آئیے میں آپ کو پہنچاؤں. بہت اچھا آپ نے سن لیا, بہت اچھا. میں یہیں تک لے آنا چاہ رہا تھا, ہو گئی چیز سے تو مجھے تو بھی پڑھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے, لیکن میں جو سن رہی بہت اچھا سن لیا آپ نے. دیکھیے صاحب, بات چل رہی ہے سیرت کی. اہل بیت جب بولتے ہیں نا تو یہ قیامت تک سوچ کے اور دیکھ کے بولتے ہیں. یہ ہماری طرح سے تھوڑی ہے کہ ابھی کل کیا ہونے والا ہے, ایک گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتا. انہیں تو قیامت تک آنے والے حالات کا پتا ہے نا. تو وہ جب بولیں گے تو فیوچر دیکھ کر بولیں گے. نہیں, شاید یہ جملہ نہیں پوچھا. یہ بھائی میں اس علی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی تلوار فیوچر دیکھتی ہے. اللہ اکبر. جس کی تلوار اس پر چلتی ہی نہیں جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہو. تو اس علی کے مزاج کی کیا بات ہوگی, اس علی کے علم کی کیا بات ہوگی. جب علی کا یہ علم ہے جو دروازہ ہے تو اس شہر کی کیا بات ہوگی جو سرکار رسالت وہاں ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل محمد وجل. لیکن میں نے آپ کو آمادہ کر دیا ہے. اب آپ سنیے, بہت اطمینان سے سن لیجیے گا. آپ گفتگو اطمینان سے سنیے گا. آپ پوری طور سے آمادہ ہو گئے. ہاں, جہاں آپ کو لگے کہ بولنا ہے وہاں بولیے گا, کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں آپ کو نعرہ لگانا ہو لگائیے. لیکن اب جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ وہاں تک میں نے آپ کو پہنچا دیا. آج الحمدللہ تقریباً سب کی حاضری لگ گئی. میری طبیعت خوش ہو گئی. آج آنے سے پہلے تھوڑا سا طبیعت ڈسٹرب لگ رہی تھی, سردی وغیرہ, لیکن بالکل خوش ہو گئی طبیعت. میں جہاں تک اس مجمع کو لے آنا چاہ رہا تھا وہاں تک یہ مجمع الحمدللہ. یہ جب بولتے ہیں ایک دن کا دیکھ کر نہیں بولتے, قیامت تک کیا ہونے والا ہے تب یہ بولتے ہیں. یہ طے, اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی قیامت تک جو ہونے والا ہے اس اعتبار سے. ایک بار تو صلوات پڑھیے بابا سے بلند. ایک شخص آیا, پیغمبر اکرم کے پاس. سارے آمادہ ہیں نا. پیغمبر اکرم کے پاس زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد اللہ کے نبی, میں جا رہا ہوں اپنے گھر, میں اپنے وطن جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کوئی تحفہ مجھے دے دے, گفٹ. یہ دیہاتی آدمی نبی کے پاس آیا, یا نبی اللہ کوئی تحفہ دے دیں, گفٹ دے دیں, میں اپنے وطن جا رہا ہوں. ہمارے یہاں تحفے کا رواج کیا ہے, مادیات. ایک رومال کسی کو دے دیا, ایک پین کسی کو دے دیا, یہی تحفے چلتے ہیں نا. لیکن جب آل محمد کی بارگاہ میں آدمی جاتا ہے تو یہ تحفے نہیں, یہ بہت حقیر چیز ہے, دنیا ان سے بہت دور ہے.
وہ ایسا تحفہ دیتے ہیں کہ جو قیامت تک آپ کی نسل کو باقی رکھے. آدمی نے خود کہا یا رسول اللہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ تحفہ دیجیے، لیکن چونکہ اسے پتا ہے کہ نبی سے مانگ رہا ہوں اور نبی سے نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ یا نبی اللہ بھائی ہمارا بھی ہے جیسے بھی افراد. میں نے کہا بہت اچھا سنا آپ نے، جہاں تک میں آج جانا چاہ رہا تھا 5ویں دن آپ وہاں تک آ گئے تھے. مجھے کوئی تحفہ دے دیجیے، مجھے کوئی گفٹ. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. ایک جملہ کہا نبی نے، ہم ہوتے تو کہتے یہ بھی کوئی تحفہ ہے، مگر نبی دے رہا ہے تو اسے ایکسپٹ کرنا. اور 1400 سال سے یہی تو رونا ہے ہمارا کہ جو نبی نے دیا وہ مسلمان نے لیا نہیں. کیا کہا؟ کوئی تحفہ دے دیجیے، کوئی گفٹ. نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میری طرف سے تمہیں تحفہ یہ ہے لا تغضب، بس یہی گفٹ تھا. پیغمبر نے کہا لا تغضب، کبھی غضبناک مت ہونا، غصہ مت کرنا. مجلس یہیں سے آگے جا رہی ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تو آدھا گھنٹہ بڑھیں گے کم سے کم. آپ کی شرکت ہے، لا تغضب، غصہ مت کرنا. میرے نوجوان بھائیوں آپ کے لیے گفتگو اب شروع ہو گئی ہے. لا تغضب، غصہ مت کرنا، لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا. کون کہہ رہا؟ پیغمبر. ایک شخص ہے، اس نے گفٹ مانگا، پیغمبر سے تحفہ مانگا تھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو مجھے تحفہ دے. پیغمبر نے کیا کہا؟ جو غصہ مت کرنا. ہو گئی بات؟ سارے آمادہ ہے نا؟ ہو گئی بات؟ اس نے کہا چشم یا رسول اللہ، میں آپ سے عہد کر کے جاتا ہوں، وعدہ کر کے جاتا ہوں، غصہ نہیں کروں گا. ڈن. یہ چلا گیا. اچھا یہ تھا اپنے قبیلے کا سردار. یہ جو آدمی تھا یہ تھا اپنے قبیلے کا سردار. یہ جب اپنے قبیلے میں پہنچا، میں نے کہا یہ افراد زیادہ میرے ساتھ رہیں، آپ میرے ساتھ زیادہ رہیے گا، میں آپ سے بات کے محبت کر رہا ہوں، بس بات پہنچنے چاہیے تو مجھے بتائیے. وہ قبیلے کا سردار تھا. اس نے جب وہ گیا، اس نے دیکھا قبیلے میں جتنے نوجوان ہیں سب تلوار نکالے کھڑے ہیں. اس زمانے میں تو نہیں تھا نا اسلحہ، سب تلواریں ننگی کیے ہوئے تلوار نکالے کھڑے ہیں. کیا بات ہے بھائی؟ خیریت تو ہے؟ بہت پریشان دکھ رہے ہو تم لوگ؟ ہاں ہاں بات ہی کچھ ایسی ہے. کیا ہو گیا؟ کہا ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے فلاں قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. ہمارے قبیلے کے ایک جملہ یاد رہے، جب نبی اور امام بولتا ہے تو قیامت تک کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر بولتا ہے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے اس قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اچھا تو اب وہ قبیلہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ سردار جی تھے نا، سردار جی تو ہمارے ہندوستان والے تھے، قبیلے کے سردار. غصہ آ گیا، انہوں نے بھی تلوار نکال لیا. اتنی مجال اس قبیلے کی، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، چند آدمی تو ہیں، ابھی بتاتے ہیں نکلو تلوار لے کر، ابھی مار گرائیں گے، کاٹ دیں گے. پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لا تغضب، غصہ مت کرنا. پیغمبر اپنی نگاہ غیب سے دیکھ رہے تھے. ہائے، پیغمبر اپنی نگاہ غیب سے دیکھ رہے تھے کہ قبیلے میں کیا ہو رہا ہے. ہم نہیں دیکھ رہے نا، وہ تو دیکھ رہے. اب اس میں چلو یہ چند لوگ ان کی مجال ہمارے قبیلے میں ہم، لیکن مارا ہمارے آدمی نے. اب وہ حملہ کر رہے ہیں، ان کی مجال یہ ہم پہ حملہ کریں گے. آؤ چلو. جوان اور شیر ہو گئے کہ سردار بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، بہنی کی اجازت چاہیے تھی. تلوار لے کر میدان جنگ میں، ادھر میں قبیلہ چند افراد، ادھر پورا لشکر، طاقت میں ناز، قوت میں ناز. آمنا سامنا، توجہ.
سامنا ہوا دونوں لشکر. بس اب یہ ہے کہ حملہ ہو جائے. انہیں نبی کی بات کلک ہوئی. ہاں نبی نے چلتے وقت کہا تھا غصہ مت کرنا, اور میں نے نبی سے تحفہ لیا تھا, گفٹ لیا تھا. اگر غصہ کرتا ہوں تو تحفے کی توہین ہے. ارے بھائی اگر غصہ کرتا ہوں تو تحفے کی توہین ہے, گفٹ کی توہین ہے, اور تحفے کی توہین کی نہیں جاتی. لہذا میں تو غصہ نہیں کرتا, میں ناراض نہیں ہوں. اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی. پورا لشکر ساتھ بات. یہ سردار کو اچانک کیا ہو گیا؟ جنگی لباس اتار دیا. ارے صاحب خیریت تو ہے, جنگی لباس اتار دیا, تلوار رکھ لی. تم لوگ رکو, ابھی میں فیصلہ کر کے آتا ہوں. ہاں تم لوگ رکو, لیکن دل تو سب کے سینے میں ہے نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس دل نہیں ہے. سب کے سینے میں دل ہے, پتھر تھوڑی ہے کسی کے پاس. میں فیصلہ کر کے آتا ہوں. اب اس نے تلوار رکھ دی, جنگی لباس اتار دیا, آگے بڑھا. وہ جو چند آدمی تلوار نکال کے کھڑے تھے حملہ کرنے کے لیے, ان کے پاس گیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ سردار آ رہا ہے, بغیر تلوار کے آ رہا ہے, بغیر جنگی لباس کے آ رہا ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا نارمل ہوئے. ہے توجہ ہے نا, وہ بھی تھوڑا سا نارمل ہوئے. اب یہ گیا, اس نے کہا دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ میں کچھ باتیں کرنے آیا ہوں آپ سے. جی ہم تو حملہ کریں گے. ٹھیک ہے تم حملہ کرنا بھائی, کون منع کر رہا ہے تم کو حملہ کرنے سے؟ میری سن تو لو, دیکھو میں تلوار اتار کے آیا ہوں, جنگی لباس اتار کے آیا ہوں. سناؤ. اب وہ ریلیکس ہے, حملہ نہیں کر رہے. سناؤ کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ ہم آپ سے 3 باتیں کہنے آئے ہیں. آپ 3 میں سے ایک مان لیجیے. کہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہیں میں سردار لشکر ہوں, ہاں قبیلے کا سردار ہوں. کہ میں آپ سے کہتا ہوں میرے آدمی کو معاف کر دیجیے. سارے آباد آ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جو میرے قبیلے کا فرد ہے جس نے قتل کیا اسے معاف کر دیں. دوسری بات, اگر معاف نہیں کر سکتے تو دیت لے لیں, خون بہا لے لیں. جو بھی دیت بنتی ہے آپ دیت لے لیجیے جو شریعت نے لکھا. تیسری بات, اگر دیت بھی نہیں لینا چاہتے تو ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوتا ہے. ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوتا ہے. لوگ میں سردار قبیلہ کھڑا ہوں, اسے معاف کر دو, مجھے قتل کر دو. آپ تک نہیں پہنچی, اسے معاف کر دو, مجھے قتل کر دو. اب کس لشکر یہ دل دھڑکا, ارے اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے سردار لشکر, جبکہ اس کے پاس طاقت تھی, اس کے پاس قوت تھی, اس کے پاس افراد تھے, ان کے پاس تلواریں تھی, ان کے پاس پیسہ تھا, ساری چیزیں. یہ کیا اس کے اندر تبدیلی, کہہ رہا مجھے قتل کر دو. اب ان لوگوں نے سوچا کہ جب طاقت کے بعد, قوت کے بعد, اقتدار کے بعد کوئی ایسے آ رہا ہے تو اب ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کا احترام کریں. ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی رسپانسبلٹی بنی کہ اس کا ٹھیک ہے تو ہم آپ کی پہلی شرط مانتے ہیں. یاد ہے پہلی شرط, ہم آپ کی پہلی شرط مانتے ہیں. جائیے معاف کر دیا, معاف کر دیا. ان کی بھی تلواریں نیچی چلی گئی, ان کی بھی تلواریں نیچی ہو گئی. یہ واپس آئے, کا کام ہو گیا, اب سب اپنے اپنے گھر چلو. کا کیا ہوا, کا نبی نے یہ تحفہ دیا تھا, میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا. نبی نے تحفہ دیا تھا, میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا. اب جس چولہے تک مجھے لے آنا تھا, مجھے انصاف سے بتائیے تلواریں چلتی, نہ جانے کتنے گلے
پوری سیرت میں ہم ایک جملے میں خوخرامہ بچایا کہ نہیں بچایا؟ لا تحزن. اب جب بات یہاں تک آئی ہے تو ایک واقعہ اور پیش کروں اور اس کے بعد ربط مسائل ہوگا. آپ نے جناب ذوالکفل کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے؟ کون تھے؟ بھائی بولے کون تھے؟ نہیں سن پائے. کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا. تو شرمانا کیوں ہے؟ بولنا چاہیے. اللہ کے نبی تھے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ تو وہ نبی ہے جن کا نام قرآن میں موجود ہے. نبی کتنے ہیں؟ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ احسن ایک آواز آئی کیا؟ 29 26 یا 29 اختلاف ہے. 30 سے زیادہ تعداد تو نہیں ہے. 30 سے زیادہ میں نے 26 نبیوں کے نام قرآن میں پڑھے ہیں. 30 سے زیادہ تو کسی نے لکھا ہی نہیں. جب آپ روایات اور مفسرین تک جائیں گے تو 40-50 کے نام آپ کو پتہ چلے گا. ہے کتنے؟ 1,24,000. نام نہیں پتا. پتا ہے نام تو کیسے مانتے ہیں؟ اچھا ہم ہی نہیں مانتے ہیں, مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں. مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ کوئی مسلمان ایسا ملا ہے جس کو شک ہو کہ 1,24,000 نہیں ہے؟ نام نہیں پتا, حقیقت نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, تو کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے اتنے نبی آئے ہیں. نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,23,999 نبی آئے. میں 1,24,000 ہوا. یہی تو نا, میں 1,24,000 مجھ کو لے کر تعداد ہے. نبی نے کہا مجھ سے پہلے اتنے آئے, سب نے مانا. جبکہ نام نہیں پتا, ٹھکانہ نہیں پتا, فردیت نہیں پتا, کیریکٹر نہیں پتا, کچھ نہیں. بس نبی نے کہا کہ 1,24,000 تھے تو سب نے مانا. یہی تو مسلمانوں کی آنکھ پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو سب مان رہے ہیں, اور جس علی کو خدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو جناب ذوالکفل جو ہے یہ اللہ کے نبی ہے. یہ وسیع ہے جناب یسع کے. یسع بھی نبی ہیں اور ان کا بھی نام قرآن میں ہے. وہ جو 26-27 نبیوں کے نام قرآن میں ہے, جناب یسع کا بھی نام ہے اور جناب ذوالکفل کا بھی نام ہے. جناب ذوالکفل جناب یسع نبی کے کیا ہے؟ وسیع جانشین. سارے ہمارا رہے, بہت اہم گفتگو آ گئی ہے اور بالکل جیسے سننا چاہیے ویسے سنیے گا. تبرک کے طور پر اب یہ لے جائیے, سنیے گا بھائی, سارے ہمارا رہیے گا. بہت قیمتی گفتگو یہاں سے ہے. حضور جناب ذوالکفل کو جناب یسع کی نیابت کیوں ملی پتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. جناب ذوالکفل نبی, جناب یسع نبی, جناب یسع کے جانشین جناب ذوالکفل. جب جناب یسع کی زندگی کا آخری دور آیا, توجہ, جب جناب یسع کی زندگی کا آخری دور آیا تو جناب جبریل نازل ہوئے اور کہا اللہ کے نبی, اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, ان میں سے کسی کو جانشین معین کر دیجئے. کسی کو جانشین معین کر دیجئے. جناب یسع نے کہا میں کیسے معین کر دوں؟ خدا سے کہو, وہ جس کو کہے میں. جناب جبریل کہے کہ صرف جانشین کے لیے مسئلہ بن گیا کیا؟
کہا کہ جناب یسا کہہ رہے ہیں کہ خدا جسے کہے میں اس کا اعلان کر دوں گا، میں خود معین نہیں کروں گا۔ خدا نے کوالٹی بتائی، توجہ بھائی، خدا نے کوالٹی بتائی، کہا جاؤ اور جا کے کہہ دو کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے صحابیوں کا، آپ کے پیروکاروں کا، ان سے وعدہ لیجئے کہ کوئی اگر زندگی میں غصہ نہیں کرے گا تو میں اسے اپنا جانشین بنا دوں گا۔ بات یہی سے چلی ہے نا، بات یہی سے چلی تھی نا بھائی، اگر زندگی میں کوئی غصہ نہ کرے تو میں اپنا جانشین بنا دوں گا۔ ایک ایسا پیغمبر آپ کے اپنے تھے، آپ کے اپنے صحابہ تھے، آپ کے اپنے ساتھی تھے، آپ کے اپنے لوگ تھے، جانشین معین کر دینا چاہیے تھا۔ کہ یہی تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ کوئی نبی اپنا جانشین خود نہیں معین کرتا جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ آئے۔ خیر، وعدہ کیا لیجیے؟ کوالٹی بتائی۔ اچھا ایک بات تو اور طے ہو گئی، میری جملہ پہنچا لے جاؤں میں، کہ نبی کی جانشینی عمر کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے ملتی ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ تاریخ سے پوچھئے، نبی کی جانشینی اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ میں سب سے زیادہ عمر دراز ہوں، اور فرما رہے ہیں اور تھوڑا سا آسان کروں، میں سب سے زیادہ عمر دراز ہوں۔ دیکھیے اب مسئلہ اردو کا ہوتا ہے، بہت جگہ اردو غلط بولی جاتی ہے۔ اب میں غلط اردو کا تو ذمہ دار نہیں ہوں، ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اور غلط بولی جاتی ہے، عمر دراز بہت کم کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ عمر دراز کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں عمر دراز ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے مل جائے گی، کوالٹی ہونی چاہیے۔ کوالٹی کیا بتائی یہاں پہ؟ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر غصہ آ گیا جانشینی گئی، نبوت گئی۔ سارے مجمع میں جناب ذوالکفل کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ بہت بڑی بات ہے، اتنا سیلف کنٹرول ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی ہے آپ میں سے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے جو وعدہ کر رہے زندگی میں کبھی غصہ نہ کرے؟ کسی نہ کسی معاملے پر تو آ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی معاملے پر تو آ ہی جاتا ہے، دوستوں پر، گھر میں بیوی پر، بچوں پر، یہ تو نارمل کی چیز ہے۔ اور فرما رہے وہ ٹاپک نہیں کہ میں ادھر جاؤں، غصہ تو آدمی کہیں نہ کہیں آتا ہے، لیکن جناب ذوالکفل نے کیا وعدہ کیا؟ غصہ نہیں کروں گا۔ آج ہم مجلس سے وعدہ کر کے کیا جائیں گے؟ غصہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آدھے لوگ بولے، آدھے خاموش رہ گئے۔ سیلف کنٹرول کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعدہ ہو گیا۔ جناب یسا نے کہا کہ ذوالکفل میرے جانشین، میرے وسیع، اور اب میرے بعد یہ نبوت منتقل ہو گئی جناب ذوالکفل۔ ہو گئی بات۔ وعدہ کرنا بہت آسان ہے، اسے نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ حسینیت نے بتایا، باقی روایت آگے ہے کہ حسینیت نے بتایا کہ اگر کوئی وعدہ کر لو تو جان دے کے بھی قربان کرو، اس وعدے کو نبھاؤ۔ بچپن میں وعدہ کیا تھا دین بچاؤں گا، جان دے دی، قربان کر لیا، دین بچا لیا۔ یہ بات فرش ایسا ہی دے رہا، یہی سبق ہے فرش۔ اب جناب ذوالکفل، جناب یسا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جناب ذوالکفل نبی ہیں، وعدے کے مطابق، وعدے کے مطابق غصہ نہیں کریں گے۔ میرے نوجوان بھائیو سارے آمادہ رہیے گا، بس 5-7 منٹ کی گفتگو اور مسائل۔ وعدے کے مطابق غصہ نہیں کریں گے، مگر شیطان تو ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بہت بڑا وعدہ کر لیا، میں یوں غصہ دلاؤں گا ان کو، ہاں ان کی نبوت چل گئی، آ جاؤ اس نے اپنے آپ سے کہو۔ مگر اسے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا پالا نبی سے پڑ رہا ہے۔ خیر اب میں ایک سگریٹ
30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں جناب یسا کا روٹین بتاؤں کہ روٹین کیا تھا. ہم ہر آدمی کا خصوصاً آپ تو ویسٹرن میں ہیں یہاں پہ جب تک روٹین نہیں بنائیں گے شیڈول نہیں بنائیں گے کام ہی نہیں ہونے والا. ہم لوگ کی طرح سے تھوڑی کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں 4 گھنٹہ چائے کی دکان پہ, یہاں نہیں ہوگا. آپ کو شیڈول کی اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے کھانا ہے, اتنے بجے جاب پہ جانا ہے, واپس آنا ہے, سارے شیڈول. جناب یسا نے اپنی زندگی, جناب ذوالکفل نے اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنایا. کیا بنایا؟ ہاں میں اس لیے بار بار آپ سے کہتا ہوں تاکہ مجھے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں. جناب یسا نے شیڈول بنایا. میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن بات پہنچے تو بتائیے. شیڈول بنایا. کیا بنایا؟ شیڈول. پوری رات خدا کی عبادت, پوری رات خدا کی عبادت. پھر نماز صبح, نماز صبح سے لے کر نماز ظہر تک تبلیغ دین. بہت آسانی سے سن رہے ہیں آپ. پوری رات یہ روٹین ہے, روز کا, ایک دن کا نہیں, ایک دن کا نہیں, ڈیلی کا روٹین. پوری رات خدا کی عبادت, نماز صبح کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک تبلیغ دین. نماز ظہر اور عصر کے بیچ میں کھانا اور سونا, نماز ظہر اور نماز عصر کے بیچ میں کھانا اور سونا, نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک تبلیغ دین. نبی کا روٹین میں نے پڑھایا عزیزان گرامی, پہنچا اب تک پوری رات عبادت, بعد از نماز صبح قبل از نماز ظہر تبلیغ دین, نماز ظہر اور عصر کے درمیان کھانا اور سونا, نماز عصر سے پھر نماز مغرب تک. یہ تھا روٹین جناب ذوالکفل کا. کیسا زبردست روٹین ہے, ڈیلی کا روٹین. ڈیلی اسی طریقے سے شیطان نے لاکھ کوشش کی کہ ان کو غصہ آ جائے, بہت کوشش کی کہ کسی صورت ان کو غصہ آیا ہوا نہیں, لاکھ کوشش. پھر وہ چلا گیا, پھر وہ اپنے جھنڈ میں, اپنے لوگوں میں بیٹھا, کہا صاحب میں ذوالکفل سے ہار کے آ گیا. ارے صاحب کیسے ہار گیا, آپ تو بڑے والے شیطان ہیں, آپ کیسے ہار گئے؟ 2-3 جملے مجھے کہنا ہے بس. ہار کیسے؟ میں نے پوری کوشش کری, ذوالکفل کو غصہ نہیں آیا. اچھا یہ روٹین سب کو پتا ہے, جناب ذوالکفل کا روٹین سب کو پتا ہے, انسان کو بھی پتا ہے, شیطان کو بھی پتا ہے. ایک شیطان کا بچہ چھوٹا سا شیطان چا, جس کا نام تاریخ نے ابیس لکھا, وہ ابیس کھڑا ہوا کہا حضور سردار اجازت دے تو میں ذوالکفل کو غصہ دلا دوں. ہم ہار کے چلے آئے اور تم کہہ رہے ہو میں غصہ دلا دوں. شیطان چا, شیطان کا بچہ چھوٹا سا, صاحب آپ اجازت تو دیں مجھے, میں کام کر دوں گا. ٹھیک ہے صاحب اجازت, جاؤ تمہیں بھی دیکھ لیں. وہ آیا, کب آیا ہوگا بتائیے؟ نہیں صاحب تبلیغ کے وقت آئے گا, تھوڑی غصہ آئے گا, تبلیغ کے وقت نہیں آیا. وہ اس وقت آیا جو جناب ذوالکفل کے سونے کا دن تھا, تو سونے کا ٹائم تھا نا, بالکل سونے کے ٹائم آیا. اس لیے کہ آپ کی نیند اگر خراب ہو تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. ذرا سا نیند بگڑ جائے تو آدمی پھر غصہ, مزاج بگڑ جاتا ہے. نہ عبادت کے وقت آیا, نہ تبلیغ کے وقت آیا. اسے پتا ہے کہ ان کے سونے کا بہت مختصر سا وقت ہے ظہر اور عصر کے بیچ میں. اور جیسے ہی جناب ذوالکفل لیٹے وہ آ گیا اور دروازے پہ نوک کیا, ہمیں نبی سے ملنا ہے. ایک ساتھ تھے جو بھی نہیں, وہ آرام کر رہے ہیں, ہم کو ابھی ملنا ہے. آرام کی کیا بات ہے, ہم پریشان ہیں, ہم تکلیف میں ہیں, اور یہ پریشانی اور وہ پریشانی اور ایسی پریشانی ہوگی. اس نے شور شرابہ ہنگامہ شروع کر دیا. اس کا کام تو تھا, مزاج میں ہے بس غصہ دلانا ہے. جناب ذوالکفل کے کان میں آواز گئی, بستر سے اٹھے, کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا پڑوسی مجھے بہت پریشان کر رہا ہے, ستا رہا ہے. کہا اچھا جاؤ
پڑوسی کو بلا لاؤ، ہم مسئلہ حل کریں۔ نہیں بڑا خراب ہے یہ اتنی دیر تک جناب ذوالکفل کے دروازے پر شور مچاتا رہا کہ ان کے سونے کا ٹائم چلا گیا، اور جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ سونے کا ٹائم گیا، اچھا ٹھیک ہے کل بلا کے لاؤں گا، چلا گیا۔ آج جناب ذوالکفل سوئے نہیں، پھر تب یہ روٹین چینج نہیں کی، ہم ہوتے جو چینج کر دیتے کہ نہیں صاحب آج نہیں سوئے تو آج اس وقت سو لیں، اور اس وقت نہیں تو اس وقت، نبی ہے نا، پھر تبلیغ دین میں لے کر آج 24 گھنٹہ ہو گیا نبی سوئے نہیں۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر سیم وہی سونے کے ٹائم، تو خادم نے کہا بھیا پہلے آ جایا کرو، بعد میں آ جایا کرو، پورا دن پڑا۔ نہیں صاحب ابھی مجھے بات کرنی۔ پھر جناب ذوالکفل آئے، کیا بات ہے، یاد رہے 24 گھنٹہ سوئے نہیں، ہم نہیں سوئے مزاج بگڑتا نا، نبی ہے۔ نہیں صاحب ایک جملہ مجھے کہنا ہے، آج کی اس مجلس میں تحفہ دینا ہے مجھے اس جملے کا، اسی جملے کے لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں صرف۔ دوسرا دن بھی اس نے جناب ذوالکفل کو سونے نہیں دیا۔ اب بتائیے جو آدمی 24 کے بعد 48 گھنٹہ جاگ جائے، جناب ذوالکفل کیسے بھیا صبح سے دوپہر تک میں یہی کام کرتا ہوں، کیوں نہیں آتے؟ اور آنا ہے تو 1 گھنٹے بعد آؤ، تمہارا جو میں کر رہا عمل کر دیں گے، آئے اسی وقت۔ مگر ذوالکفل نہیں، چونکہ طے کیا ہے، غصہ نہیں کریں گے۔ ہو گیا تیسرا دن پھر، اچھا آج جناب ذوالکفل نے اپنی انگوٹھی اتاری، کیا کہا تو پڑوسی آتا نہیں، آپ نے کہا تھا بلا رہا ہوتا ہے، جناب ذوالکفل نے اپنی انگوٹھی اتار کے دی کہ یہ میری انگوٹھی دے دینا، اور کہنا کہ واقعا میں نبی کے پاس گیا تھا، انہوں نے بلایا، خیر وہ انگوٹھی بھی لے کے چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اسی وقت آیا، سارے آمادہ ہیں، تیسرے دن پھر اسی وقت آیا، جناب ذوالکفل نے کہا لائے پڑوسی کو، کہا نہیں صاحب وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے، سنیے گا آخری وقت تک، جیسے ہی کہا آنے کو تیار نہیں ہے، تو جناب ذوالکفل نے کہا کہ وہ آنے کو تیار نہیں، میں چلنے کو تیار ہوں، چلو دیکھیں کون ہے تمہارا پڑوسی جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ اس نے سوچا تھا کئی دن جگا دوں گا اسی طریقے سے، ایک بار مجھے یہ بھگا دیں گے، بھگائے، غصہ آیا، بس سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اب جو جناب ذوالکفل اس کا ہاتھ پکڑ کے چلے، اس نے ہاتھ چھوڑایا اور بھاگ لیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، بس جن جملے کے لیے میں نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی ہے وہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ بھائی اس واقعے سے مجھے سمجھ میں آ گیا، اگر کوئی کسی کو غصہ دلائے تو سمجھ جاتا ہوں یہ شیطان کا پیروکار ہے، کوئی کسی کو غصہ دلائے تو یہ شیطان کا پیروکار ہے، اور اس غصے پر کوئی کنٹرول کر لے تو وہ نبی کا پیروکار ہے۔ صلوات آواز بلند، اور غصے پہ کنٹرول۔ آج کی اس مجلس کا یہی پیغام ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ ایک جملہ کہوں، سوچا تھا 7-8 محرم کو یہ جملہ کہوں گا، لیکن آج یہ روایت دوسری دن پڑھ لی تھی، لیکن آج آ گئی ہے تو وہ جملہ بھی سن لیجیے۔ کسی سے وعدہ کر کے جانشینی لینے کے بعد غصہ نہ کرنے والے کو نبی کہتے ہیں۔ ہاں بھائی میں اپنے خطابت کے قد سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر پہنچے تو میں بزرگان سے دعا چاہوں گا، نوجوان بھائی آپ میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ کسی سے وعدہ کر کے جانشین بن کے غصہ نہ کرنے والے کو نبی کہتے ہیں۔ بغیر کسی وعدے کے زندگی بھر غصہ نہ کرنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، صلوات آواز بلند، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بس آج کی تاریخ 5 محرم، شعاع نور سیاہی کو کر عطا زینب۔ میں زیادہ تر شعر اب نہیں پڑھتا ہوں، جو میرا خون جگر ہوتا ہے میں آپ حضرات کی ہتھیلیوں پہ رکھ دیتا ہوں۔
شعاع نور سیاہی کو کراتا زینب، قلم کے بس میں نہیں ہے تیری ثنا زینب. ایک شعر سنا نا، قلم کے بس میں نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے. اگر واقع آپ کو لگے کہ جناب زینب کا احسان ہمارے اوپر ہے تو بتائیے گا اس مصرے پر. نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے، امام وقت کو دیتی ہے مشورہ زینب. واہ 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 واہ. سچا شعر سناتا ہوں. طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے، سچا شعر ہے، طواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اشکوں سے غلاف خانہ کعبہ میں لکھ دیا زینب. آج کعبے کا غلاف جناب زینب کی رضا کے صدقے میں باقی ہے. بس تمام ہو گئی گفتگو. بہت اچھا آپ نے سن لیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خدا کوئی حکم دے سوائے ہمیں سرکار سید الشہداء کے. آپ سب کی دلی مراد فرشازہ کے صدقے میں پوری ہو جائے. آخر میں دعا نہیں ہونی تھی اس لیے شروع میں ہو گئی. 5 محرم ہمارے عام طور سے جناب زینب کے 2 لال کا ماتم کیا جاتا ہے. اور محمد عزیزو، جب یہ قافلہ چلا مدینے سے تو زینب تنہا تھی اور محمد ساتھ نہیں تھے. کچھ دور جب یہ قافلہ چلا تو جناب عبداللہ پیچھے پیچھے آئے اور آنے کے بعد سرکار سید الشہداء کو روکا اور جناب زینب کو بلا کے کہا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں پردیس میں، پتہ نہیں کیا پڑے، ان دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں لے جائیے، اور اگر وقت پڑے تو جناب زینب سے کہا کہ ایک کو میری طرف سے آقا حسین پہ قربان کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے آقا حسین پہ قربان کر دیجئے گا. مدینے سے قافلہ چلا، کربلا پہنچ گیا. شب عاشور آئی. شب عاشور کے مسائل نہیں پڑھنے، ایک جملہ سنیے. شب عاشور آئی، امام حسین خیمہ جناب زینب کے پاس سے گزر رہے ہیں تو محسوس کیا کہ بی بی کچھ گفتگو کر رہی ہیں. سرکار رک گئے کہ دیکھیں بی بی کیا گفتگو کر رہی ہیں. تو سرکار کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ یون محمد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جناب زینب کہہ رہی ہیں، دیکھو بچوں کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، اس لیے کہ تمہیں 2 طرفہ کام کرنا ہے. ایک تو علی کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے چونکہ علی کے نواسے ہو، اور دوسرے جعفر طیار کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے اس لیے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری ذمہ داری کل زیادہ ہے. میرے بچوں اپنے ماموں پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. حسین کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. اللہ اللہ، ہم پر اتنا قریب اتنا سخت وقت پڑ گیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں. لیجیے عزیزان گرامی، صبح عاشور آ گئے، ایک ایک شہید جانے لگا. آخر میں حسین کے بعد اللہ آپ کے بھائیوں کو آپ مجھے انصاف سے بتائیں، بہن کے بچے کتنی محبت والے ہوتے ہیں. حسین جیسا 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے اور محمد ہمیں بھی اجازت دے دیں. حسین نے دونوں بچوں کو دیکھا، کیسے اجازت دے دیں، میرے بہن کی کمائی ہے. 2 ہی بچے تھے جناب زینب کے. ہاں مجھے انصاف سے بتائیں، کسی کی گود اجڑ جائے، کسی کوئی بھائی برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ اجازت نہ دی. جناب زینب نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، بھیا کیا میرا ہدیہ قبول نہ ہوگا؟ جیسے ہی کہا بھیا کیا میرا ہدیہ قبول نہ ہوگا، حسین نے اجازت دی. 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں پر سوار ہوئے، جناب عباس نے سوار کیا، دونوں بچے گئے. روایت کہتی ہے کہ انہوں محمد نے جنگ کی اور جنگ کرتے کرتے کئی بعض روایتوں میں 16 سے لے کر 66 تک کی روایتیں موجود ہیں کہ 16 سے لے کر 66 تک کی روایتیں ہیں کہ یزیدیوں کو دونوں بچوں نے شہید کیا اور دونوں بچوں نے قتل کیا اور
اس کے بعد یہ دونوں بچے لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ گئے. عزیزان گرامی عون نے محمد کو دیکھا, محمد نے عون کو دیکھا, پورا مارکا خالی ہو گیا تھا, میدان خالی ہو گیا تھا. پر دونوں بھائیوں نے دیکھا اور ایک مرتبہ اشارہ کیا, نہ ہم پانی نہ پیئیں گے, اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, خیمے میں بچے پیاسے ہیں. اتنے میں بھاگی ہوئی فوجوں نے حملہ کیا. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کتنا جہاد کرتے, آخر میں زخموں کی داغ نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی, امام حسین مدد کے لیے گئے. میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی کہ ان کا لاشا جب خیمے میں پہنچا تو زینب نکل کے ماتم کی ہو. زینب اپنے لال پر نہ روئی, بھئی یہی مجھے روک دینا ہے مثلا, زینب اپنے لال پر نہ روئی. ارے کوئی ماں آپ نے دیکھی ہے جو اپنے بیٹوں کو ماتم نہ کرے, لیکن زینب جیسی صابرہ اور محمد پر ماتم نہ کیا. یہ قافلہ لٹ کے یزید کے دربار میں چلا گیا اور جب وہاں سے آزاد ہوا تو ایک ایک سر آئے. روایت کہتی ہے کہ حسین کا سر آیا, زینب آگے بڑھ گئی, جناب عباس کا سر آیا, ام کلثوم آگے بڑھ گئی, علی اکبر کا سر آیا, ام لیلا آگے بڑھ گئی, اور علی اصغر کا سر آیا, رباب آگے بڑھ گئی. ایک ایک بیویاں ایک ایک سر کو اٹھاتی گئی. آخر میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا. پر لینے والا کہتا, ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے. اب زینب تڑپ گئی, ان بچوں کی ماں مری نہیں ہے, یہ دکھیاری زینب ابھی زندہ ہے, مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی اور محمد کا ماتم نہ کروں گی. خدا کوئی قبل دے, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. جناب زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا, واپس مدینے آ گئی. اب جب مدینے آئی اب مامتا تڑپی, مجلس ہو گئی, اب مامتا تڑپی. کبھی زینب اپنا گھر دیکھتی ہے, کبھی زینب وہ حجرہ دیکھتی ہے جس میں اور محمد رہتے تھے. ایک مرتبہ لرزیدہ قدم سے ماں آگے بڑھی اور محمد کے حجرے کے بعد حجرہ کھولا, کیا دیکھا, دو چھوٹے چھوٹے مصلے ہیں. زینب بیچ میں بیٹھی, ایک ہاتھ ایک مصلے میں رکھا, دوسرا ہاتھ دوسرے مصلے پر. اے میرے بچوں, مجھے معاف کرنا, زینب تمہارا ماتم نہ کر سکی. اے بچوں, میں کیا کرتی, میرا غریب بھائی حسین, میں حسین کا ماتم کرتی رہی, اون محمد کا ماتم. سیعلم الذین ظلموا یا منقلبین ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. نظر بفضائل تسکون لامرہ. الہی 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 بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. مالک ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.